ماں باپ کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر، لیکن انہوں نے کبھی جتلائے نہیں۔ ماں باپ بڑا کچھ سوچتے ہیں، ماں باپ بڑا کچھ چاہتے ہیں ہم سے، لیکن وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اگر میرا بیٹا خوش ہے تو اس کو خوش رہنے دو، اگر میرا بیٹا اپنی زندگی میں خوش ہے تو اس کو رہنے دو، نہ چھیڑو، بس یہ ہے کہ میرا بیٹا کسی بھی تکلیف میں نہ ہو۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے یہ باتیں، کہ بوڑھا باپ، بچہ بے روزگار ہو گیا، باپ یہ کہہ رہا ہے، یہ لفظ باپ کہہ رہا ہے، بوڑھا باپ جو مزدور ہے، وہ باپ کہہ رہا ہے کہ جس کو اس کے بچے نے کبھی سکھ ہی نہیں دیا، وہ باپ کہہ رہا ہے اپنے بچے کے حوالے سے کہ اگر اس کو میں نہیں سنبھالوں گا تو کون سنبھالے گا؟ میرا بیٹا ہے، کہاں جائے گا؟ میں رکھوں گا اپنے بیٹے کو اپنے پاس۔ اور یہ بھی میں نے سنے گئے، باپ بوڑھا کماتا بھی نہیں اور اپنے بچے کو، وہ والے بچے کو جو جب بھی بولتا ہے ایسی تلخ کلامی کرتا ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ بندہ ہے کہ جانور ہے، اس بچے کو اس کا باپ محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، جب تک تیرا ابا زندہ ہے تجھے کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیرا باپ بیٹھا ہے تیری ہر قسم کی ضرورت پوری کرے گا۔ بیٹا آج تک بھی تو میں نہیں کی ہے، بیٹا ایک کلاس سے دوسری کلاس میں تجھے میں نہیں بٹھایا تھا، پہلی کلاس میں خرچہ کم تھا، دوسری میں زیادہ تھا، اوور شفٹیں میں نے لگائی تھی، بیٹا جب تو یونیورسٹی جانے لگا تھا تیرا خرچہ بڑھ گیا تھا تو میں نے ڈبل ڈیوٹیاں تیرے لیے کی تھی، بیٹا میں نے اپنے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، بیٹا میں نے اپنے لیے تو کوئی بینک بیلنس ہی نہیں بنایا، کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں بنایا، میں نے تو سب کچھ تیرے لیے بنایا ہوا ہے، بیٹا میرے جانے کے بعد تو سب کچھ ویسے ہی تیرا ہے، تو راج کر ہر چیز پہ، یہ سب کچھ تیرا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اور میرے بھائیوں، حج پہ جانے والوں، مکے مدینے جانے والوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب فرمایا کہ ماں باپ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو گے، ان کو شفقت کی نگاہوں سے دیکھو گے تو رب تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہم 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ لگا کے حج کرنے جائیں، پتہ کوئی نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی بندہ محبت کے ساتھ اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے تو رب تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر یہ تو کوئی ادھر دنیاوی دربار تو نہیں ہے نا کہ یہاں پر کرم محدود ہو، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج بھی وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ، کاسا ہی میرا کم تھا کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو بار بار کہہ رہے تھے جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایک بار دیکھنے سے اگر دوبارہ دیکھے تو؟ رب تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر حج عمرے کا ثواب ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے جتنی دفعہ دیکھیں گے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو جتنی مرتبہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دیکھو گے، رب تعالیٰ اتنی مرتبہ تمہیں مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو بھائیوں نہ کرو ہر روز حج عمرہ، کس نے روکا ہے؟ رو رہے ہو میں مدینے جاؤں، میں مکے جاؤں، میں حاضریاں دوں، گھر بیٹھا ہو ہے سب کچھ، لیں ان سے ثواب، کریں ہر روز حج عمرہ، جب یہ چلے جائیں گے پھر نہیں کچھ ملے گا، اور یہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے گئے ہیں۔ کسی کے ماں باپ ناراض چلے جائیں تو قبر پہ جا کے معافی مانگو، میرا یہ ایمان ہے کہ ماں باپ وہاں سے بھی معاف کر دیں کہ میرا بیٹا روئے نہ کبھی، میرا بیٹا روئے نہ کبھی۔ تو میرے بھائیو، ماں باپ نے تو ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو صرف کچھ لمحہ مانگا ہے ہم سے، انہوں نے تو یہ مانگا کہ بچے رات کو نا
صرف 5 سے 10 منٹ میرے پاس بیٹھ جائے. بچے سارا دن میں انتظار کرتا ہوں کہ میرا بیٹا واپس آئے. ہمارے بچے کو نا وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جب گھر آئے گا کچھ لے کے آئے گا. ہماری بیوی بھی یہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ شوہر گھر آئے گا تو کچھ لے کے آئے گا, ہم کھائیں گے. ماں باپ ہوتے ہیں جو ہر روز انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا گھر آئے گا, خیر و عافیت دریافت کریں گے, پوچھیں گے کہ بیٹا آج کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا, بیٹا آج کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی, بیٹا کھانا کھایا, بھوک تو نہیں لگی ہوئی, بیٹا آج کام ملا ہے, کوئی پریشانی تو نہیں, اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنے باپ کو بتانا. اے بھائیو, کبھی باپ کے ساتھ بیٹھ کے تو دیکھو یار, باپ کو کتنا امیدیں ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا جب میرے کندھے کے برابر ہوگا میرے دکھ درد بانٹے گا. ہم نے 18 سے 20 سال تک ماں باپ کے ٹکڑوں پہ پل پل کے ان کے پیسے خرچ کر کر کے جب بڑے ہو گئے تو چھوڑ دیا. یار یہ کوئی چیز تھی جس کو استعمال کیا اور بعد میں پھینک دیا؟ کبھی تو ان کے پاس بیٹھو نا, کبھی تو ان سے پوچھو کہ بابا آپ کو میری ضرورت کتنا ہے, تو اس کی آنکھیں بتائیں گی کہ بیٹا تیری کتنا مجھے ضرورت ہے. ماں کے پاس بیٹھو گے تو ماں کی نرم آواز تجھے بتائے گی کہ بیٹا میں تو کچھ مانگتی نہیں ہوں, میں تو یہ مانگتی ہوں کہ پیار اور محبت کے تو بول لیا کر میرے ساتھ, بیٹا کچھ وقت ہی میرے پاس بیٹھ جایا کر. تو یہ نوجوانوں کو میں بار بار کہوں گا, بھائیوں نوجوان جتنا بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو کہوں گا, ساری دنیا سے لڑ جانا, ساری دنیا کو چھوڑ دینا, کبھی ماں باپ کو نہ چھوڑنا. یہ دنیا کی کسی بھی دکان سے نہیں ملتے. سب کے ساتھ لڑائی کر لینا, ماں باپ کے ساتھ نہ لڑنا کبھی. سب کو منع کر دینا, کبھی ماں باپ کو منع نہ کرنا. سب کو بھوکا بٹھا دو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ماں باپ کو کبھی اس حال میں نہ چھوڑ کے جانا. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کتنی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو. بک بک روشن اکھیاں تکے ویکھ حویلی کلی ہو, تے کوچ جدوں ماپیاں کیتی تے پہ جانی تھر تھلی ہو. یہ پوچھیں ذرا ان سے جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ گھنے درخت کی چھاؤں کے نیچے سے اچانک سے کسی نے ہٹا کے نا جنوری کی گرم دھوپ کے نیچے کھڑا کر دیا, تپتی دھوپ کے نیچے کھڑا کر دیا اور کہہ رہا ہے, ہاں بھائی دیکھ یہ باپ کی شفقت تھی. اور کسی نے خوب لکھا گیا کہ جو بندہ سورج کی دھوپ کو اور اس کی گرمی کو برداشت نہیں کرتا, جو بندہ ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت نہیں کرتا, وہ زمانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ سورج اور باپ یہ ہماری زندگی میں ہمیشہ اجالا ہی کرتے ہیں. ان کو سمجھیں, ماں باپ کا مقام سمجھیں, ادب و احترام کریں. کچھ نہیں ہے تو چلو ان کو محبت سے دیکھ لیا کرو, کچھ نہیں ہے تو چلو ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو. آج آپ سب کرتے ہیں اپنے آپ سے وعدہ کہ آج کے بعد ہم ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے. انشاءاللہ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہم ان کا ادب احترام کریں گے, ان کی خدمت کریں گے. اگر چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پر جا کر حاضری دے کر ان سے معافی مانگیں گے اور ادھر ہی ان سے فیض لیں گے. انشاءاللہ ہمارے یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہاں سے بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا. اللہ رب العزت جن کے والدین زندہ ہیں ان کو عمر خضری عطا فرمائے, اور جن کے والدین رخصت ہو گئے اس دنیا سے اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش فرمائے. آمین.